بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ ضمنی انتخابات اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اکٹھے 7-8 جگہوں سے جیت جانا بھی ہمارے لوگوں کے لیے خاصا دلچسپی کا باعث ہے۔ اس حقیقت سے قطع نظر کہ دوبارہ انتخابات سے ملک و قوم کے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوگا، اب ضمنی میں تو خان صاحب کی میں کلہ کافیاں والی بات درست ثابت ہو چکی ہے، لیکن کیا آگے بھی یہی ہو سکتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سر سراج۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، الحمدللہ جی، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہارنے والوں کو شور نہیں ڈالنا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، جیسا کہ خان صاحب نے کھیڈا گے نہ کھیڈا دیاں گے کا چلن رکھا ہوا ہے۔ نہیں، خان صاحب نے بڑا اچھا پوزیشن لی ہوئی ہے۔ وہ جو حلقے جیت جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہاں پر ہر چیز ایز پر رول ہوئی ہے، اور جہاں پر وہ ایک آدھ حلقہ کراچی کا جس طریقے سے ہارے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں وہاں بھی جیت رہا تھا اور وہاں میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہم جیتیں گے تو وہ الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، اور جہاں پر ہم ہاریں گے تو وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا وہاں پر ری پول کرایا جائے۔ تو لہٰذا اب تک کی جو خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ میں جیت گیا تو ایوری تھنگ از اوکے، ہار گیا تو آپ کو دھاندلی ہوگی۔ یہ اچھا، اس کو آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اسی خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں، تو کیے ہیں وہ سارے الیکشن ہارے ہیں خان صاحب۔ اچھا، جو ایک سیٹ انہوں نے جیتی، نشست جیتی، اس کے اوپر بھی الیکشن تھا اور دیگر لوگ اس کے اندر انوالو تھے، تو وہ الٹا خان صاحب کے اوپر دھاندلی کا الزام لگ گیا۔ یہ خان صاحب کے دور میں تھا۔ خان صاحب جب اپوزیشن میں آئے تو اس وقت موجودہ گورنمنٹ جو ہے نا خاموش ہے کہ وہ اب یہ ہے کہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتے کہ حکومت ان کی اپنی ہے۔ اپوزیشن شور حکومت جو ہے نا وہ شور نہیں مچا سکتی پی ڈی ایم کی۔ خان صاحب جو جیت گئے وہ بھی اوکے، اور جو ہار گئے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ رویہ رکھا ہوا ہے جی اپنا۔ جی بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے سر۔ سر یہ بتائیں کہ اگر واقعی عمران خان کا بیانیہ مقبول ہو گیا ہے تو پھر 8 حلقوں سے کلہ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی کو بھی کھڑا کر دیتے، بیانیے کو ووٹ مل جاتا۔ دیکھیں، ایک چیز جو مجھے اب تک خان صاحب کی بات سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ خان صاحب لوگوں کو اپنا جو نام ہے نا وہ مسلسل یاد کرا رہے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ تو طے ہے نا کہ اگر یہ امیدواروں کا انتخاب کرتے مختلف حلقوں کے اندر تو اس میں ظاہر ہے ہر حلقے کے اندر پارٹی کے اندر سے ہی 2-3 لوگ ہوتے جو امیدوار ہوتے اس قومی اسمبلی کی نشست کے اوپر۔ جی بالکل۔ اچھا، ظاہر ان میں سے انہوں نے کسی ایک کو ٹکٹ دینا تھا، تو جو باقی جن کو ٹکٹ نہ ملتا ان کے ناراض ہونے کا اور پارٹی کو چھوڑنے کا بھی ایک ڈر ہوتا ہے، بالکل۔ تو اس سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ وہ امیدواروں کے انتخاب میں اتنا پریشانی یا خطرات مول کیوں لیتے کہ جب انہوں نے اسمبلی کے اندر جانا ہی نہیں تھا، جی بالکل۔ جب انہوں نے جا کر حلف ہی نہیں اٹھانا تھا، تو یہ تو مقصد ایک چیز کو لنگر آن کرنے کے لیے تھا۔ تو اس پہ خان صاحب کا میرا خیال ہے یہ سیاسی فیصلہ ٹھیک تھا اپنے حساب سے، کہ بجائے اس کے کہ پارٹی ورکر کو ناراض کریں، امیدواروں کے انتخاب میں وقت ضائع کریں، انہوں نے پتا تھا کہ اسمبلی میں جانا نہیں ہے، ہم نے حلف اٹھانا نہیں ہے ہم نے، تو بہتر ہے کہ میں خود ہی اپنے کاغذات جمع کرا دوں، ایک۔ اور دوسری بات جو تھی وہ خان صاحب کی اس حد تک ٹھیک تھی کہ پوری تحریک انصاف جہاں پر عمران خان خود امیدوار ہوں گے، ان کا جو ورکر ہوگا وہ انٹیکٹ ہوگا، کمیٹڈ ہوگا، اس کے اوپر کہیں اختلاف رائے نہیں ہوگا امیدوار کے حوالے سے، چونکہ عمران خان خود کھڑے ہیں، تو لہذا جو نیچے ورکر کی سطح کے اوپر جو معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک رہیں گے۔ تو اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کہیں پر کوئی پریشانی نہیں ہوئی خان صاحب کو۔ ان کا جو ورکر تھا وہ کمیٹڈ تھا، نکلا گھر سے اور اس نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی الجھاؤ کے، بغیر کسی جھجک کے جا کر پولنگ اسٹیشن کے اوپر اپنا ووٹ پول کیا، اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ عمران خان کو ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے نا کہ آپ اسمبلی میں نہیں جانا تو آپ امیدواروں کے انتخاب میں کیوں پریشان ہو؟ آپ ٹینشن کس بات کی لے رہے ہیں؟ آپ نے معاملے کو لٹکانا ہی ہے تو پھر عمران خان ہی ٹھیک ہے، وہی الیکشن لڑنے ہر جگہ کے اوپر۔ بالکل سر، 13 میں سے ہاں جی، 7 سیٹوں پہ عمران خان جیتے ہیں اور ایک ہی رکھ سکتے ہیں، تو پھر فائنل نتیجہ آنے تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون آگے رہا؟ سوری، آپ کی اب آواز آ رہی ہے مجھے۔ سر، may I repeat my question?
نہیں نہیں اس میں آپ نے وہ سوال کیا تھا اس کا میں نے رپلائی کیا. اگر آپ نے کوئی اور سوال کیا تو وہ میں نے نہیں سنا آپ کا, پلیز. سر 13 میں سے شاید 7 سیٹوں پہ عمران خان جیتے ہیں اور ایک ہی رکھ سکتے ہیں, تو پھر فائنل نتیجہ آنے تک ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کون آگے ہے؟ آپ اس اگر ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, دیکھیں اس کو آپ کو تھوڑا سا اس کا سوال کچھ اور انداز میں ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ بائی الیکشن جو گورنمنٹ جو عمران خان کی ختم ہوئی ہے, آیا کہ اس گورنمنٹ کے ختم ہونے میں ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے یا پاپولیرٹی زیادہ ہوئی ہے؟ پہلی بات جو سوال بنتا ہے. اور دوسری بات کہ ان کا جو نیریٹو تھا, آئی تھنک انٹرنیٹ کی کچھ ایشوز کی وجہ سے آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. جی انٹرنیٹ کا ایشو ہے, میں اپنی بات اس پہ پوری کر لوں. دیکھیں جو سوال بنتا تھا وہ یہ تھا کہ جو عمران خان کی وزارت اس سے ہٹنے کے بعد کا جو ٹائم ہے, کیا اس میں سوال یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے. دوسری بات کہ یہ جو بائی الیکشنز ہیں, یہ آنے والا جو ہمارے جنرل الیکشنز ہیں ان کے حوالے سے یہ کیا علامات ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں ان کی جو پاپولیرٹی کا لیول تھا وہ بہت ہی نیچے چلا گیا تھا. مقصد ہے اس پہ کہیں پر وہ اپنی کوئی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکے تھے. 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, اس کے بعد قرضہ نہیں لوں گا, یوٹیلیٹی بل میں اضافہ نہیں کروں گا, بجلی کے بلوں میں اضافہ نہیں ہوگا, گیس کے بلوں میں اضافہ نہیں ہوگا. حتیٰ کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی جو خان صاحب اپنے دور میں جس کا انہوں نے اعلان کیا اور وہ پوری کر سکے ہوں. تو وہ اپنی گراف ان کا بہت نیچے تھا. ایسے میں جو ان ہاؤس تبدیلی ہوئی اور خان صاحب چلے گئے, تو جاتے ہی ان کا جو سائفر کا ایشو لے کر لوگوں کے سامنے آنا اور پھر لوگوں کا آ کر ان کی حمایت میں آگے بڑھنا, پھر موجودہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے جو معاشی مشکل فیصلے تھے ان کو کرنا, اور اس کے بعد لوگوں کو وہ جو ممکنہ ریلیف تھا فوری طور پر وہ نہیں مل سکا. تو گریجولی عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی, اس پاپولیرٹی کا گراف نیچے چلا گیا تھا, وہ اوپر آنا شروع ہو گیا. اب ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں جولائی کے اندر بائی الیکشن ہوئے پنجاب کے اندر, اس پہ ان ایون ریزلٹ آیا خان صاحب کا. انہوں نے پنجاب اسمبلی کی 15 سے زائد نشستیں جیت لیں. اس کے بعد اب یہ تھا کہ جی ان کو یہ لگا کہ جی ہم نے اب کچھ پیٹرول پرائسز کم کر دی ہیں اسحاق ڈار کے آنے سے. انہوں نے الیکشن سے کچھ دن 2 دن پہلے انہوں نے بجلی کی پرائس کے اندر بھی کمی کی, تو ڈالر بھی نیچے آنا شروع ہو گیا. ان کو یہ لگا تھا کہ یہ معاشی اشاریے جو بہتر آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ہمارا پرسیپشن بہتر ہوا ہوگا. تو ایسے میں ان کو یہ لگا کہ ہم جب الیکشن کے اندر جائیں گے تو ظاہر ہے لوگوں کے اندر ہمیں ایک پازیٹیو ریسپانس ملے گا. اور ایک اور چیز بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ, وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے 150 سے زائد استعفے اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ مل کر جمع کرائے تھے, اور ایسے میں صرف 8 سے 10 نشستوں کے اوپر ان مخصوص حلقوں کو جہاں پر پی ڈی ایم کے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مضبوط ہیں اور زیادہ سیکیور ہیں, انہوں نے وہ استعفے منظور کیے. ان کو یہ لگتا تھا کہ جب یہاں پر بائی الیکشن ہوگا تو ان الیکشن کو ہم بآسانی جیت لیں گے, اور انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا بہت ہوم ورک کیا اور ان کو وہاں سے ریزلٹ اچھا نظر آنے لگا, تو انہوں نے ان حلقوں کے اوپر جو ہے نا الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا. اب ہوا کیا کہ محفوظ حلقے, اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ سارے بڑے نام تھے. فیصل آباد سے مسلم لیگ نون کے آب شیر علی, پشاور سے اسفند یار اپنا حاجی غلام احمد بلور, چارسدہ سے احمد ولی خان, مردان سے مولانا قاسم صاحب, اچھا, اور پھر ننکانہ صاحب سے ڈاکٹر شذرا منصب علی, رائے منصب علی کی صاحبزادی ہیں. تو یہ حلقے ایسے تھے کہ جہاں پر مقصد ہے مجھے نہیں لگتا تھا یا پی ڈی ایم کو بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ سیٹیں وہ آسانی سے عمران خان کو جانے دیں گے. لیکن جس طریقے سے یہ لوگ سامنے آئے اور جس طریقے سے لوگوں نے عمران خان کی بات کو سنا اور ریسپانس کیا, اس پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اپنی اپنی جگہ پر بڑے نام تھے, یہ سارے کے سارے عمران خان کے آگے مارے گئے, یعنی سیاسی طور پر. اور عمران خان نے بالکل کنسیڈر نہیں کیا ان کو کسی جگہ کے اوپر, اور بڑی آسانی سے یہ نشستیں جیت لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمران خان کی ذاتی شخصیت کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ بڑے آسمان کو چھو رہا ہے اس وقت بھی, اور لوگ ان کے ساتھ انٹیکٹ کھڑے ہوئے ہیں, لوگ ریسپانس بھی کر رہے ہیں, لوگ ان کی خاطر ووٹ دینے کے لیے نکل بھی رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو جو بیانیہ تھا وہ بیانیہ عام آدمی تک پہنچ رہا ہے اور عام آدمی اس سے ایگری کر رہے ہیں.
تو ایسے میں سوال جو بنتا تھا وہ یہ تھا، معذرت میں تھوڑی سی بات آپ کو اس سیکوینس میں لے کے آ رہا ہوں تاکہ آپ اس سیکوینس کو یہ کریں کہ جی ہم نے پن پوائنٹ کہاں پر ہونا ہے یا کس جگہ پہ ہم نے فوکس کرنا ہے اس ساری صورتحال کے اندر۔ اب الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو جیت تھی عمران خان کی، یہ اس جیت کا یا یہ جو انتخابی نتائج تھے ان کی تناظر میں ہم اگلے آنے والے عام انتخابات کو بھی دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا جو میں نے اپنی تحریر کے اندر پوچھا تھا، تو میرا اس کے اندر بڑا واضح اور بڑا کلیئر جواب تھا، وہ یہ تھا کہ 2023 کے الیکشن میں آپ کو عمران خان کی شخصیت ہر حلقے کے اندر موجود نہیں ہوگی۔ جی وہاں پر لوگ اپنے اپنے امیدوار ہوں گے۔ اس کی ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں کہ ملتان کی جو ایک NA 157 تھی، وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی مہربانو قریشی وہاں پر موجود تھی، یعنی وہ عمران خان نہیں تھے وہاں پر، اور ان کے مقابلے میں یسر رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی تھے۔ تو آپ پی ڈی ایم کا جو امیدوار تھا اس نے تحریک انصاف کی امیدوار کو 20 سے 25 ہزار کی لیڈ سے ہرایا ہے۔ جی تو یہ تھی وہ اصل بات، پن پوائنٹ جہاں پر ہمیں دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا اگر اتفاق رائے سے امیدوار آگے، جو پی ڈی ایم بنیادی طور پر حکومتی الائنس ہے، اگر یہ الیکشن کا الائنس جس طرح انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا بن جاتا ہے اور سیٹوں کے اوپر ان کا اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور وہ متفقہ امیدوار دے دیتے ہیں، اور مقابلے میں اگر عمران خان نہیں ہے، کوئی بھی عام آدمی ہے یا دوسرا مقامی علاقائی سیاسی شخصیت ہے، تو کیا پھر یہ نتائج یہی ہوں گے؟ کیا تحریک انصاف کی کامیابی کا تناسب یہی ہوگا؟ کیا لوگوں کو اور شخصیات کا جو کمپیریزن یا موازنہ جو کیا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے ہوگا؟ تو یہاں پر حالات پھر مختلف ہوں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ جس طریقے سے مہربانو قریشی نے لوز کیا ہے، اگر پی ڈی ایم کی طرف سے مختلف حلقوں میں اچھے امیدوار ہوئے اور انہوں نے اتفاق رائے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ سپورٹ کیا، ان کے ورکر ووٹر باہر نکلے اور انہوں نے اپنے متفقہ پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ ڈالا، تو میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکے آگے الیکشن میں، کیونکہ اب 200-250 حلقوں کے اندر تو عمران خان لڑ نہیں سکتے، ظاہر ہے انہوں نے 2-4-5 حلقوں کے اندر ہی لڑنا ہے، وہاں پر چلیں آپ اس کو کنسیڈر کر لیں کہ وہ جیت گئے، لیکن دیگر حلقے جو ہیں وہاں پر پھر کامیابی کا تناسب پی ٹی آئی کا میرے حساب سے یہ نہیں ہوگا۔ یہ تھا اصل سوال۔ اب اس میں عمران خان کو کیا کرنا ہے، اس میں پی ڈی ایم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، عمران خان کو ان الیکشن کے جو نتائج ہیں اس سے بالکل قطعی طور پر یہ کہہ لیں کہ جی بے فکر نہیں ہونا چاہیے یا مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان خود کھڑے تھے۔ عمران خان کو یہ سوچنا ہوگا کہ جن حلقوں میں وہ امیدوار آگے دینے جا رہے ہیں، کیا وہ امیدوار اس پوٹینشیل میں، اس قدر پوٹینشیل ہے، اس کی اس قدر ورت ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا جو مشترکہ امیدوار ہوگا اس کو شکست دے سکے، اور پی ڈی ایم کا جو قیادت ہے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جن امیدوار کو آگے الیکشن میں دینے جا رہے ہیں، کینڈیڈیٹ بنا رہے ہیں، کیا اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پاپولر ووٹ ہے وہ اس کو بیٹ کر سکے اور اس کے بعد وہ الیکشن جیت سکے؟ سوال یہ ہے۔ اور اگر اس کو ان انتخابی نتائج کے اوپر خان صاحب مطمئن ہوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ تو سویپ ہے ہمارا اور ہم آسانی سے آگے نکل جائیں گے، تو پھر میرا خیال ہے وہ غلط سیاسی فیصلہ کر رہے ہوں گے، وہ غلط سیاسی اندازہ کر رہے ہوں گے، ان کا یہ تخمینہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے سیاسی طور پر۔ ہاں جی، اب آپ پوچھیں۔ جی بالکل درست فرمایا آپ نے سر عابد شیر علی اور رانا صاحب کا اتحاد اور پھر 13-14 پارٹیوں کی پی ڈی ایم کا اتحاد ہمارے ضمنی کے انتخابات نے تو تاریخی محاورہ غلط ثابت کر دیا کہ اتفاق میں برکت ہے۔ نہیں، اتفاق میں دیکھیں جہاں پر یہ اکٹھے ہوں گے اور اگر آگے امیدوار عمران خان خود ہوئے تو پھر تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ محاورہ غلط ہو گیا کہ پھر اتفاق میں برکت بھی ان کے کام نہیں آئی اور عمران خان صاحب نے ان سب کو جو ہے نا سیاسی طور پر ان کی وکٹیں اکھاڑ دی۔ لیکن اگر ملتان کو سامنے رکھ کر یہ بات کریں تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ ہاں جی اتفاق میں برکت ہے، اور علی موسیٰ گیلانی جو پی ڈی ایم کے امیدوار تھے انہوں نے تحریک انصاف اور عمران خان کے امیدوار مہربانو قریشی کو بڑی واضح لیڈ کے ساتھ ہرایا ہے۔ تو یہ الیکشن جو بائی الیکشن کے جو نتائج ہیں، ان الیکشن میں آپ یہی محاورہ ایک جگہ پر غلط ہو رہا ہے، ایک جگہ پر ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر عمران خان مقابلے میں ہوئے تو اتفاق میں برکت ہے والی بات جو ہے نا غلط ہو جاتی ہے، اور اگر مقابلے میں کوئی اور ہوا
तो फिर इत्तेफाक में बरकत है कि बात मुहावरा जो है ना वो सच साबित होता है. हाँ जी. जी बिल्कुल सर. सर क्या आपको नहीं लगता कि मियां शहबाज शरीफ की होम्योपैथिक सियासत ने नून लीग का तो खैर से इस्तीफाया ही कर दिया है? नहीं, इसको आप इसको एक नजर ये देख लें कि एक बात तो तय है और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को जब मैं डिस्कस करता हूं, देखें आगे इलेक्शन आप लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है और वो ये है कि जो अगला इलेक्शन है ना उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर तहरीक इंसाफ को ज्यादा कामयाबी नहीं लेने देगी, ये मेरा एक अंदाजा है. अच्छा, अब आ जाए आप केपीके के अंदर, तो यकीनन केपीके के अंदर जो बड़ा हिस्सा होगा वो मेरे हिसाब से तहरीक इंसाफ उसको लेगी, तहरीक इंसाफ वहां पर मेजॉरिटी में आएगी. बलूचिस्तान हमेशा से हम कहा करते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का सूबा है और यहाँ पर इसके पॉलिटिकल जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. यहाँ पर का जो सियासी नतायज और सियासी माहौल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. वो अनइवन होता है कि जी उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई और जमात लेगी, यानी इसको आप ये कह लें कि जी ये रिजर्व के लोग होते हैं, जिस तरह हुकूमत बनानी होती है ये उस तरफ चले जाते हैं. अब आ जाए पंजाब. असल जो अगला मैदान जंग होगा ना 2023 के जो इलेक्शन होंगे वो पंजाब होगा और बुनियादी हरीफ जो इस वक्त दो हरीफ आमने सामने हैं और जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला होना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान होना है. ये बात आपकी ठीक है कि इस वक्त मियां शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून को लीड कर रहे हैं, मरियम नवाज साहबा भी लंदन में चली गई और नवाज शरीफ साहब तो वैसे ही लंदन में है, जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून अपने गढ़ को पंजाब को बचा सकेगी? क्या मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे सकेगी? क्या मुस्लिम लीग, देखें अब जो जिमनी इलेक्शन हुआ है, इस जिमनी इलेक्शन में अब फैसलाबाद में बुनियादी तौर पर दो हरीफ ग्रुप थे, राना सनाउल्ला और आबे शेर अली, गो के दोनों का एक ताल्लुक एक ही जमात से था. इस दफा उनके दरमियान ये राजीनामा हुआ और उन्होंने मुतफिका तौर पर आबे शेर अली को सपोर्ट किया, लेकिन ये चीज भी उनके काम नहीं आई और इमरान खान वहां से बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत गए. इसका मतलब ये है कि नून लीग का जो, अब देखें आबे शेर अली का एक एतराफी बयान जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है. वो जब इलेक्शन लूज कर गए रात के वक्त तो उन्होंने खड़े हुए वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, हम हार गए और कोई हारने वाली परेशानी वाली बात नहीं है, दोबारा नए सिरे से मेहनत करेंगे. तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि जी हारने की जो वजूहात बयान की उसमें एक ये कहा कि जी कुछ यूटिलिटी बिल का इशू था, कुछ महंगाई थी जी और कुछ बिजली के बिलों का मसला था, तो ये चीजें भी हमारे आड़े आती रही. तो इसका मतलब ये था कि लोगों ने जो रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी महंगी हुई, बिजली महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया. तो पंजाब के लोग रिएक्ट करते हैं, पंजाब के लोग रिस्पॉन्ड करते हैं. अगर मुस्लिम लीग नून ने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर ना की तो उनका ये जो गढ़ है, ये गढ़ उनके हाथ से मुझे ये लगता है कि ये निकल जाएगा. अगर नहीं भी निकला तो कम से कम इस पोजीशन में जरूर आ जाएंगे कि पीटीआई उनकी टक्कर की जमात खड़ी होगी और वो इनको आसानी से यहां से निकलने नहीं देगी. तो इसको नून लीग को अपनी पंजाब के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी जो सियासी सफबंदी है उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है. जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने सर.